بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں میں حضور غوث پاک میراں کی سیرت دو حصوں میں بیان کی ہے، آج پھر آپ کا بھائی حضور غوث پاک میراں کے تیسرا حصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامتیں جو ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی تھی، ان کا احاطہ و شمار و قوت بیان و تحریر سے بہر ہے، اور یقین فرمائیے اس میں بناوٹ اور مبالغہ ارئی نہیں، کیونکہ آپ کی ذات اقدس بچپن اور جوانی سے ہی مظہر کرامات ہے، اور 90 سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ سے مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ آپ پیدائش کے بعد رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ واجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ سب میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے فلاں گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے ولی ہیں؟ فرمایا کہ 10 سال کی عمر تھی جب میں مدرسے جاتا تو راستے میں فرشتوں کو اپنے ارد گرد چلتے ہوئے دیکھتا، اور جب مدرسے میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کی یہ بات بچوں سے کہتے ہوئے سنتا، اے بچوں، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ ایک روز مجھے ایسا شخص دکھائی دیا جو پہلے کبھی نظر نہ آیا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ جل شانہ کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ اس راہ میں یہ وہ شخص ہے جسے بے حساب عطایا، بے حجاب تمکین و اقتدار اور بغیر حجت تقرب ملے گا۔ 40 سال کے بعد میں نے پہچانا وہ شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔ غوث پاک نے فرمایا، میں چھوٹا سا تھا، ایک روز عرفہ کے دن شہر سے باہر آیا اور کھیتی باڑی کے ایک بیل کی دم پکڑ کر بھاگنے لگا۔ بیل نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ اس کا حکم دیا ہے۔ گھبراتے اور کانپتے اپنے گھر واپس آیا اور مکان کی چھت پر پہنچ گیا تو وہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، مجھے تحصیل علم کی اور زیارت اولیاء کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا تو یہ آواز آتی، اے برکتوں والا ہمارے پاس آؤ۔ آواز سن کر خوف کی وجہ سے دوڑتا ہوا اپنی والدہ کی گود میں آ کر چھپ جاتا، اور اب بھی اپنی خلوت میں یہ آواز سنتا ہوں۔ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا۔ جس وقت جس کا دل چاہتا آپ کی کرامت کا مشاہدہ کر لیتا، اور کرامات کبھی آپ سے ظاہر ہوتی، کبھی آپ کے بارے میں اور کبھی آپ کی وجہ سے۔ شیخ ابو مسعود احمد بن ابو بکر خزیمی اور شیخ ابو عمر عثمان شریفی نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں اس ہار کی طرح ہیں جس میں موتی جڑے ہوئے ہوں، ایک کے بعد دوسرا ہے۔ ہم میں سے جو باکثرت روزانہ آپ کی کرامتوں کو شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو تصرف اور کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا۔ امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حد تو اتر تک پہنچ گئیں، اور بلا اتفاق سب کو اس کا علم ہے۔ دنیا کے کسی بزرگ میں ایسی کرامتیں نہیں پائی گئی، الغرض کہ آپ سے لاتعداد کرامتیں ظاہر ہوئی۔ مخلوقات کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا، انسان اور جنات پر آپ کی حکمرانی، لوگوں کے راز اور پوشیدہ کاموں سے واقفیت، عالم ملکوت کے اندر کی خبر، عالم جبروت کے حقائق کا کشف، عالم لاہوت کے سربستہ اسرار کا عالم، محب غیبہ کی عطا، باذن الہی حوادث زمانہ کا تصرف و انقلاب، مارنے اور جلانے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا، مریضوں کی صحت، بیماروں کی شفا، طے زمانہ و
مکان، زمین و آسمان پر اجرائے حکم، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے تخیل کا بدلنا، اشیاء کی طبیعت کا تبدیل کر دینا، غیب کی اشیاء کا مانگنا، ماضی و مستقبل کی باتوں کا بتلانا، اس طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد و ارادے سے بلکہ اظہار حقانیت کے طریقے پر ظاہر ہوئی، اور مذکورہ کرامتوں میں سے ہر ایک سے متعلق اتنی روایات و حکایات ہیں کہ زبانی و قلبی ان کے احاطہ سے قاصر ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ان سے پر ہیں۔ وہ مشائخ و اقطاب وقت بلکہ بعض متقدین بزرگوں جنہوں نے کشف و الہام کے ذریعے آپ کے وجود مبارک کی خبر دی، وہ بھی آپ کی تعظیم و تکریم، بلندی مرتبہ، عظمت شان کے متعارف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کے قول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کو اللہ کی طرف سے مامور سمجھنے میں اتنا آگے تھے جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں۔ میں نے تھوڑا بہت آپ کے سامنے ان قسطوں میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید کرتا ہوں۔ آپ کے اخلاق و عادات کا نمونہ اور آپ زمانہ کے مستاق تھے۔ آپ اتنا عالی مرتبت، جلیل القدور، وسیع العلم ہونے اور شان و شوکت کے باوجود کمزور اور غریبوں میں بیٹھے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علم اور مہمانوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے، بلکہ ان کی غلطیوں اور گستاخیوں سے درگزر فرماتے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا تو آپ اس کا یقین فرما لیتے اور اپنے علم و کشف کو زہر نہ فرماتے۔ اپنے مہمان اور ہم نشین سے دوسروں کی بانسبت انتہائی خوش و اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ آپ کبھی نافرمانوں، سرکشوں، ظالموں، مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ کبھی کسی وزیر و حاکم کے دروازے پر جاتے، یہاں تک کہ اس وقت کے بزرگوں میں سے کوئی بھی حسن و خلق، وسعت قلب، کرم نفس، مہربانی اور وعدے کی پاسداری میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ حضور غوث پاک کی پرجلال نظر۔ ایک روز آپ خلوت میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، آپ کے لباس و دستار پر چھت سے مٹی گری، 3 مرتبہ تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، چوتھی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک چوہا چھت کاٹ رہا ہے۔ محض نظر پڑنے ہی سے چوہے کا سر ایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گھرا۔ آپ لکھنا چھوڑ کر رونے لگے۔ راوی کہتا ہے میں نے رونے کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پہنچے اور میں اس کی طرف دیکھوں اور اس کا بھی وہی حال ہو جو اس چوہے کا ہوا ہے۔ ایک روز آپ مدرسے میں وضو کر رہے تھے، اچانک ایک چڑیا ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کے لباس پر بیٹھ کر دی۔ آپ کے نظر اٹھاتے ہی وہ چڑیا زمین پر گری۔ وضو سے فارغ ہو کر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جسم سے اتار کر فرمایا اسے لے جا کر فروخت کر دو، اس کی قیمت فقیروں کو خیرات کر دو کہ اس کا یہی بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانے میں حج کے ارادے سے نکلے۔ جب بغداد کے قریب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پہنچے تو حکم دیا یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور اجڑا ہوا، ہم اس میں قیام کریں گے۔ اگرچہ وہاں امیروں اور رئیسوں نے بہت اچھے اور عالی شان مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے لیے پیش کیے، لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ بہت تلاش کے بعد ایک ایسا مکان مل گیا جس میں بوڑھا اور ایک بچی تھی۔ آپ نے بڑے میاں سے اجازت لے کر رات اس مکان میں گزاری اور تمام نذرانے اور ہدیہ جو نقد، جنس اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش کیے گئے، آپ نے یہ کہہ کر کہ میں اپنے حق سے دست بردار ہوتا ہوں، وہ تمام کے تمام بڑے میاں کو دے دیے۔ حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال و اسباب ان بڑے میاں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ایسی دولت عطا فرمائی ان اطراف میں کسی کو نہ ملی۔ آپ کی خدمت میں ایک تاجر نے آ کر عرض کیا میرے پاس ایسا مال ہے جو زکوٰۃ کا نہیں اور میں اسے فقراء مساکین پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مستحق و غیر مستحق کو نہیں پہچانتا، آپ جس کو مستحق سمجھیں دے دیں۔ آپ نے جواب
جواب دیا مستحق و غیر مستحق میں سے جس کو چاہو دے دو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیزیں دے جس کے تم مستحق ہو، جس کے تم تمستحق نہیں ہو۔ آپ نے ایک روز ایک فقیر کو پریشانی کی حالت میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ کس خیال میں ہو اور کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، کشتی میں بیٹھ کر پار اتر جاتا۔ ابھی اس فقیر کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے 30 اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ کی نظر کی۔ آپ نے وہ ہتھیلی فقیر کو دے کر فرمایا اس سے لے جا کر ملاح کو دے دو۔ بعض مشائخ کے وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے با رونق، ہنس خندہ روح، بڑے شرمیلے، وسیع الاخلاق، نرم طبیعت، کریم الاخلاق، پاکیزہ اوصاف اور مہربان شفیق تھے۔ جالس کی عزت کرتے اور مغموم کو دیکھ کر امداد فرماتے۔ ہم نے آپ جیسا فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔ بعض بزرگوں نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بکثرت رونے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ نیک و اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور بھاگنے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ احکام الہی کی نافرمانی میں بڑے سخت تھے، لیکن اپنے اور غیر اللہ کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے۔ کسی سائل کو اگرچہ وہ آپ کے بدن کے کپڑے ہی لے جائے واپس نہ فرماتے۔ اللہ کی توفیق آپ کی رہنما اور تائید خداوندی آپ کی معاون تھی۔ علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مؤدب بنایا، کتاب الہی آپ کا مشیر، ملاحظہ خداوندی آپ کا سفیر تھا، انسیت آپ کی ساتھی اور خندہ روئی آپ کی صفت تھی، سچائی آپ کا وظیفہ، فتوحات آپ کا سرمایہ، بردباری آپ کا فن، یاد الہی آپ کا وزیر، غور و فکر آپ کا مؤنث، مکاشفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا، آداب شریعت آپ کا زہر، اوصاف حقیقت آپ کا باطن تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، ملتے ہیں حصہ نمبر 4 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بھائی ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل لازمی سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ والسلام۔